بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں شعبان کے مہینے کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی، اور یہ شعبان کے مہینے کے بارے میں کی جانے والی بات چیت یا مجالس میں سے پہلی مجلس ہے۔ شعبان ایسا مہینہ ہے جس میں عموماً لوگ عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں، عبادت کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ غالباً ایسا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ دو عظمت والے مہینوں کے درمیان آ جاتا ہے، اور ان دونوں مہینوں میں لوگوں کی عبادات کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے لوگ اس شعبان کے مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یعنی شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ ہوتا ہے، اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اب دو ایسے مہینوں کے درمیان میں یہ مہینہ آ جاتا ہے جن دو مہینوں میں لوگ زیادہ عبادات کرتے ہیں، یعنی رجب اور رمضان۔ جی ہاں، شعبان سے پہلے کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ جی، رجب کا۔ اور اس کی رجب کے مہینے کی ایک ہی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور وہ بڑی عظیم فضیلت ہے کہ یہ رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہوتا ہے، اور اس کی حرمت کے باوجود اس مہینے میں کوئی بھی خاص یا اضافی عبادت کرنے کی کہیں کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی، لیکن لوگ کچھ جھوٹی، کچھ ناقابل اعتماد، ناقابل حجت روایات اور کچھ اپنی خیالات کی بنا پر کچھ معاشرے میں پھیلے ہوئے قصوں اور کہانیوں کی بنا پر اس رجب کے مہینے میں مختلف عبادات اپنائے ہوتے ہیں، اور وہ عبادت کرتے ہیں، جنہیں کرنے کے بعد، جن سے فارغ ہو کر وہ کافی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے بھائی بہت عبادت کر لی، بہت نیکیاں کما لی، جبکہ ان میں سے کوئی ایک عبادت بھی ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ ثابت ہوتا ہو کہ اسے کرنے کی کوئی دلیل ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے۔ اس موضوع کی ساری تفصیل الگ سے بیان کی جا چکی ہے رجب کے بیانات میں، اور وہ صوتی صورت میں بھی بیان ہے اور کتابی صورت میں بھی موجود ہے۔ آپ صاحبان اس کو ضرور سنیے، جو پڑھنے کے شائقین ہیں وہ ان کو پڑھیے۔ جی، تو شعبان سے پہلے تھا رجب کا مہینہ، یہ جس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ عبادت کرنے کے شائق لوگ، جن کو عبادت سے لگاؤ ہے، وہ اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کر کے، وہ رجب کے مہینے میں یہ من گھڑت عبادت کا شکار ہو کر وہ کرتے ہیں، اور اطمینان کر لیتے ہیں کہ ہم نے ابھی کافی عبادت کر لی ہے، اور پھر رجب کے بعد شعبان میں وہ شعبان کے بعد آنے والے رمضان کی تیاری کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس طرف متوجہ رکھتے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی عام معمول کی عبادت کرتے ہیں، کوئی اضافی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اکثر عام معمول کی عبادت میں بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ معمول نہ تھا۔ رجب میں تو کسی قسم کی کوئی اضافی عبادت کا ثبوت ہی نہیں ملتا۔ شعبان میں نبی علیہ السلام اپنے معمول سے کچھ اضافی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ہمیں نبی علیہ السلام نے ہی بتایا ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں لوگوں کی اکثریت غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، غفلت کا شکار رہتی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لما اراک تصوم شہرا من شہوری ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ رجب اور رمضان کے درمیان غافل رہتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، یعنی لوگوں کے عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل بلند کیا جائے، یعنی اللہ کی طرف بلند کیا جائے، تو میں روزے میں ہوں۔
یہ حدیث شریف سنن النسائی کی کتاب الصیام میں ہے اور امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ جس موضوع پر میں اس وقت بات کر رہا ہوں اس موضوع کے علاوہ یہ حدیث شریف اس بات کی بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام تر مخلوق سے الگ اور بلند ہے، ہر جگہ موجود نہیں۔ اس مسئلے کے توحید کے ایک بنیادی مسئلے کے کہ اللہ کہاں ہے، اس کے جواب میں اس کے بارے میں ایک بہت سے دلائل میں سے ایک دلیل یہ حدیث شریف بھی ہے۔ اور اس مسئلے کو الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں اپنی ایک کتاب میں بیان کر چکا ہوں جو kitabussunnah.com پر میسر ہے، اور اس کا عنوان ہے اللہ کہاں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی دیگر ویب سائٹس پہ بھی اس کو اپلوڈ کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب تک پہنچنے کا ربط بھی میں آپ لوگوں کو مہیا کر دوں گا۔ تو یہ حدیث شریف جو بھی میں نے آپ کو سنائی، اس حدیث مبارک کی روشنی میں لوگ دو قسموں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ جو رجب کے مہینے کی تعظیم میں، اس کی عظمت میں، اس مہینے میں بہت سے من گھڑت عبادات کا اضافہ کیے رکھتے ہیں، غلو کرتے ہیں اس مہینے کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں، اور طرح طرح کی عبادات رجب سے منسوب کر کے ان عبادات پر عمل کرتے ہیں، وہ عبادات ادا کرتے ہیں، اور طرح طرح کے عقیدے بھی اپنائے رکھتے ہیں، اور شعبان کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو عبادت کو صرف رمضان المبارک کے لیے ہی خاص رکھتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف صرف رمضان میں ہی توجہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اسی چکر میں شعبان سے غافل رہتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے اس میں کریں گے، رمضان آنے والا ہے اس میں کریں گے۔ تو اجمالی طور پر بات یہ ہوئی کہ لوگ شعبان کے مہینے سے عموماً زیادہ تر غافل ہی رہتے ہیں، جبکہ اس حدیث شریف میں جو ابھی آپ کو سنائی ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم لوگ رجب اور رمضان کی مشغولیات میں درمیان والے شعبان کو مت بھولیں اور اس کے بارے میں اپنی غفلت کو ختم کریں۔ اس کے علاوہ اس حدیث مبارک میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات سے غافل نہ رہیں۔ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے غفلت کا شکار نہ ہوں۔ یہ غفلت شدید نقصان کا باعث ہے، شدید نقصان کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے جنات یعنی جنوں اور انسانوں میں سے بہت سارے جہنم کے لیے تخلیق کی ہے، جن کے دل تو ہیں لیکن ان دلوں سے یہ سمجھتے نہیں۔ یعنی یہ سب ایسی مخلوقات ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جن کے دل تو ہیں لیکن ان دلوں میں کے ذریعے یہ لوگ حق بات سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن حال یہ ہے کہ سب ایسے ہیں کہ ان آنکھوں سے حق دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں، یعنی حق بات سنتے نہیں۔ ایسے سب ہی لوگ یعنی جنات، جنوں اور انسانوں میں سے ایسے سب ہی لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، چار پاؤں والے جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 179۔ توجہ سے سنیے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ غفلت کا شکار ہو جانے والوں کے دلوں، آنکھوں اور کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے ہاں جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ قرار پا جاتے ہیں، خواہ وہ لوگ دنیاوی علوم اور دنیاوی معیار کے مطابق کتنے ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ یا اعلیٰ عقل و دانش والے معروف ہوں، انٹلیکچوئلز سمجھے جاتے ہیں، فلاسفرز سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت اور اس کی اطاعت کی طرف سے غافل رہیں گے، اس کی عبادات کی طرف سے غافل رہیں گے، وہ عبادات جو اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہوں، غافل رہیں گے،
تو وہ لوگ اللہ کے ہاں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس غفلت سے محفوظ رہنے کا حکم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیا، جن کے دل اور دماغ کی طہارت، ایمان اور عبادات کی بلندی اور اعلیٰ اور مکمل ترین ہونے کا اندازہ بھی عام سوچ اور ادراک کی حدود سے باہر ہے۔ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے محمد، آپ صبر کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی ہی خوشنودی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ رب کو پکارنے سے مطلب وہ ہا ہو کی ضربیں لگانا نہیں ہے۔ رب کو پکارنے سے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرنا ہے جس طرح کہ اللہ اور اس کے نبی کریم محمد علیہ السلام نے سکھایا، سمجھایا۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے محمد، آپ صبر کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی ہی خوشنودی کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور آپ کی نگاہ ان پر سے گزر کر نہ جائے، یعنی ان پر سے گزر کر کسی اور طرف نہ جائے کہ کہیں آپ دنیا کی زندگی کی سجاوٹ اور آسائش کے خواہش مند نہ ہو جائے، یعنی کہیں آپ ان لوگوں کی اللہ کی رضا کے طلبگاروں کی بجائے دنیا کی سجاوٹ وغیرہ کے خواہش مند نہ ہو جائیں، اور آپ اس کی بات مت مانیے، آپ اس کی بات مت مانیے گا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا معاملہ تو حد سے گزر چکا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 ہے۔ تو یہ بات ہمیں بڑی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی، سمجھ لینا چاہیے، پلے باندھ لینا چاہیے کہ اللہ کی عبادات سے غافل ہو جانا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا ایسا معاملہ ہے جو اللہ کے انتہائی غصے کا سبب ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایسے غافل لوگوں کو جانور سے بھی بدتر قرار دیتا ہے اور ان کا معاملہ حد سے گزرا ہوا قرار دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کے سارے ہی اوقات کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں صرف ہوں اور ہم غافلین میں شامل نہ ہوں۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت، یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، صرف اور صرف، صرف اور صرف، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود، ان کی دی ہوئی تعلیمات، ان کے دیے ہوئے احکامات میں رہ کر ہی کی جا سکتی ہے۔ خود ساختہ، من گھڑت، بلا دلیل عبادات اللہ کے ہاں مردود ہیں، خواہ وہ دیکھنے میں کتنی بھی بھلی لگتی ہوں۔ ہماری بات کا آغاز شعبان کے مہینے میں اضافی عملی عبادت سے غافل رہنے سے ہوا تھا۔ یہ کچھ تھوڑی بہت آپ کے سامنے تفصیل بیان کی تاکہ اس بات کو آپ ذرا اچھی طرح سے سمجھ پائیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ ہمیں شعبان میں اپنی اضافی نفلی عبادت کو بڑھانے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، خاص طور پر روزے رکھنے کی طرف، جیسا کہ آپ کو شروع میں بیان کی گئی، سنائی گئی حدیث شریف میں نبی علیہ السلام کے عمل کے بارے میں پتہ چلا۔ اس مہینے شعبان کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی کمزور، ناقابل حجت، من گھڑت روایات ہیں اور کچھ ایسی باتیں اور کہانیاں ہیں جن کی بنیاد پہ لوگ شعبان میں کچھ خصوصی عبادات اور اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بیان الگ سے الگ بیان کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان میں سے نہ بنائے جو رجب اور رمضان کے درمیان والے شعبان سے غافل ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی ان میں سے بنائے جو اللہ کے ذکر اور اس کی عبادات اپنے من گھڑت فلسفوں، حکایات اور روایات، قصوں اور کہانیوں اور بلا دلیل غیر ثابت شدہ روایات کی بنیاد پر کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو اس کے اور اس کے رسول کریم محمد علیہ السلام کے احکامات پر، ان کی تعلیمات پر
بغیر کسی شرط کے اور بغیر کوئی حیل و حجت کیے اطاعت کرتے ہیں اور اس اطاعت سے غفلت کا شکار نہیں ہوتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔